نامور عالم دین فضیلت الشیخ مولانا مطیع اللہ مدنی حفظہ اللہ تشریف فرمائیں۔ آپ سبھی حضرات دل جمعی کے ساتھ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ شیخ کا ایک مختصر درس ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول الله، اما بعد فان الله تعالى يقول في كتابه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به۔ میرے دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ برکات، فضائل اور حسنات سے معمور ہے۔ میں رمضان المبارک کے اہم ترین دروس میں سے ایک درس جو ہمیں خود لینا چاہیے اور بقدر توفیق وہ درس عام کرنا چاہیے اور ایمانی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اس درس پر عمل کرنا چاہیے، وہ اہم ترین درس ہے کتاب اللہ قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ آپ کو بارہا سننے کا موقع ملا ہوگا اور پڑھنے والے تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کتاب الہی قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، اسی میں اتارا گیا، اسی کی لیلہ مبارکہ، لیلہ قدر مبارک رات، قدر والی رات میں اللہ جل وعلا نے اس کتاب کو اتارا۔ اور یوں اس قرآن کریم کا رمضان المبارک سے یہ رشتہ کتنا قوی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور اسی طرح سے آیت کریمہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تینوں ہی آیات جن کو میں نے تھوڑا تھوڑا پڑھا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ جل وعلا کی جانب سے اس کے آخری نبی، اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور پوری جو علمی بات ہے اس اعتبار سے اسی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ لیکن میں درس کے طور پر بات یہ اپنے آپ کو وصیت کے طور پر کہنا چاہتا ہوں اور اپنے دینی بھائیوں کو کہ ہمارا کیا فریضہ ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے اس کتاب مبین کے حوالے سے ہمیشہ اور خصوصاً رمضان میں ان ذمہ داریوں میں سے خالی ایک پہلو کو زیادہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم کتاب اللہ کی تلاوت کیا کریں، ہمیشہ، ہر مہینے، ہر روز اور ہر شب و روز کی گھڑیوں میں تلاوت بقدر توفیق کرتے ہی رہنا چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم ترین عمل ہے اور حد درجہ فضیلت معاب عمل ہے، اجر و ثواب بے پایا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مومنانہ جو خصائل ہوتی ہیں ان خصلتوں میں سے ایک عظیم خصلت جس سے کسی کے ایمان کی شہادت بظاہر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ جل وعلا کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کا یہ حصہ شروع میں پڑھا
کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ، اللہ تعالیٰ والا کا کلام ہے کہ جس کو ہم نے کتاب دیا، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کیے جانے کا حق ہے، کما حقہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر عبرت کی ایک بات اس آیت کریمہ کی روشنی میں یوں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تلاوت قرآن ایک صاحب ایمان کا وہ عظیم الشان عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اس پر یہ حکم لگتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے، وہ سچا پکا کامل مومن ہونے کی جو ایک دینی خو اور خصلت ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ایمان کتاب اللہ کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ رہی بات تلاوت کے اجر و ثواب کے سلسلے میں باتیں، احادیث نبویہ میں پورا ایک ذخیرہ ہے کہ جس سے یہ ہم کو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتاب اللہ کی آیات پڑھنے میں کتنا بے پایہ اجر و ثواب ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی مشہور روایت کہ جس شخص نے قرآن کریم کی ایک بھی حرف کی تلاوت کی اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے۔ الف ایک حرف ہے، میم ایک، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ میں نص حدیث جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں، ترمذی کی روایت اور صحیح روایت ہے، اور یہ کتنی عظیم الشان روایت ہے، اور اس کے اجر و ثواب کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ ایک مومنانہ حمیت و غیرت کے ساتھ اور اللہ جل وعلا کے ہاں اپنی فوز و فلاح کی امید کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کتنی عظیم الشان ہے کہ اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیع لأصحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، ہم کو، آپ کو، قیامت تک کے آنے والے تمام اہل اسلام کو گویا یہ حکم دیا کہ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھتے رہو، کہ یہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ یہ کتنی بلند قسمت والا ہوگا وہ صاحب ایمان کہ اگر اس سے بتقاضائے بشریت خطائیں بھی ہوئی ہیں، اگر وہ اللہ جل وعلا کی کتاب کا تلاوت کرنے والا رہا ہے اور تلاوت کا عادی رہا ہے، اور شب و روز کی گھڑیوں میں بقدر توفیق جس قدر بھی ممکن ہوا اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتا رہا ہے، تو قیامت کے روز خود قرآن کریم اللہ جل وعلا کے پاس اپنے تلاوت کرنے والے اور تلاوت کرنے والے کی سفارش کرے گا۔ موضوع اور مضمون کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، اس لیے درس یہی اصل مقصود ہے۔ میں نے کہا اپنے آپ کے لیے کہ ہم آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ میں بات لمبی جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا، ورنہ یہ بتاتا کہ قرآن کریم تو وہ کتاب ہے اللہ جل وعلا کی کہ جس کو ہمیں سننا چاہیے، سنانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، اور اس پر عمل تو کرنا ہی ہے، بلکہ اس کے سارے حقوق ادا کرنا ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اور شخصیت اسلامی ایسی بننی چاہیے کہ اس پر یہ بات نہ کسبہ ہونے پائے کہ یہ تو قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ اور سورہ فرقان کی اس آیت کریمہ میں جو مضمون ہے اس کے ضمن میں شمار ہو جائے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا، یعنی ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، نہ پڑھتے تھے، نہ پڑھاتے تھے، نہ سنتے تھے، نہ سناتے تھے، نہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے، نہ اس کے سارے شرعی دینی تقاضوں کو پورا کرتے تھے۔ تو ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم کتاب اللہ سے رشتہ قوی کریں اور اللہ تعالی والا سے توفیق مانگتے ہوئے اس مبارک مہینے کے اندر کہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ہم
پڑھیں اور اس کے جملہ حقوق ادا کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنے ایک صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو قرآن پڑھو اب میرے سامنے تاکہ میں سنوں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت مشہور نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے رسول آپ کو میں قرآن پڑھوں آپ کے سامنے کہ آپ سنیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم بات کہی تھی کہ احب ان اسمعہ من غیری. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ پر تو قرآن نازل ہی کیا گیا ہے تو آپ کے سامنے میں کیوں پڑھوں کہ آپ سنیں. ہاں تو انہوں نے کہا کہ میری چاہت ہے، مجھے یہ بات بہت ہی محبوب ہے کہ میں قرآن کریم کو اپنے علاوہ کسی اور قاری اور کسی اور تلاوت کرنے والے سے سنوں. چنانچہ عبداللہ بن مسعود نے تلاوت کی تھی سورہ نساء کی، مشہور واقعہ ہے. اور جب ایک خاص آیت پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک، رہنے دو. کیفیت یہ تھی، تاثر کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اشعار تھے. بات دوسری بھی ہے کہ قرآن کبھی دوسرے سے ہمیں کہنا چاہیے، جبکہ ہم عالم بھی ہوں، ہم حافظ بھی ہوں، ہم قاری بھی ہوں، تب بھی کبھی کبھی کہنا چاہیے تاکہ سنت نبی پہ عمل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ یہاں تک کہا تھا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اے ابی بن کعب کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں، یعنی میں قرأت کروں اور تم میری قرأت کو سنو. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسمت پہ نازا ہوتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ امر سمانی لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے میرا باضابطہ فکس مقررہ تو ابی بن کعب نام ہے وہ نام لیا تھا؟ کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سورہ کی تلاوت کی. اور ابی بن کعب سے درس کی بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دینی بھائیوں، تلاوت ہم کریں، سنائیں بھی اور سنیں بھی، اور ساری چیزیں باتیں اور کہی جاتی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ گفتگو لمبی ہو. میرے درس کا اصل عنوان یہی ہے اور یہی میسج اور یہی پیغام میں اپنے آپ کو پہلے اور اپنے دینی بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت خوب کریں. اور میں کہتا کہ سال بھر معاملہ یہ ہے، بعض ایسے علاقے ہیں دمشق کے اندر، ہاں پہلے زمانے کی طرح نہیں، جب ہم لوگ چھوٹے تھے، آج سینکڑوں مصحف کے نسخے رکھے ہوتے ہیں لیکن پڑھنے والے شاید بہت کم ہوتے ہیں. ایک لطیفہ میں ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ایک آدمی نے کہا کہ مجھے قرآن چاہیے، ظاہر مترجم قرآن چاہتا تھا. میں نے کہا معرہ ہے میرے پاس، میں آپ کو فراہم کر سکتا ہوں. کہا ارے بے تکلف آدمی، عبرت کے لیے کہتا ہوں ورنہ کہنا نہیں چاہیے. کہا کہ ارے ہاں فلاں مولوی صاحب معرہ کی بات کر رہے ہو، معرہ کی ضرورت ہوتی تو چند مسجدوں کا میں رخ کر لیتا اور وہاں سے اٹھا لیتا. ہاں سینکڑوں مصاحف کیونکہ کوئی پڑھنے والا وہاں نہیں ہے. میرے درس کا مقصد یہی اپنے آپ کو ابھارنا ہے کہ کتاب اللہ کو چھوڑو نہیں، مہجور نہ کرو اور اس سے رشتہ اتنا قوی کرو کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. ہم آپ سب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے محترم مکرم امیر جمعیت حفظہ اللہ کا، جنہوں نے اس درس کے لیے مجھے موقع عطا کیا، اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے سنا. اور یہ ہے اللہ سے پھر دعا کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.